بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں جانتا ہوں تم یمان کی وجہ سے پریشان ہو۔ عاصم بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتا اس کے ہاتھ تھام کر بولا، کیا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ فجر اس کی جانب دیکھ کر بولی، بالکل ہونا چاہیے، تمہارا بھائی ہے۔ میں نے تو بہت کوشش کی پر پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ عاصم گہری سانس کھینچ کر بولا تھا، میری دعا ہے وہ جہاں بھی ہو صحیح سلامت ہو۔ فجر دعائیا انداز میں بولی تھی، وہ ٹھیک ہوگا، اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، ہماری زندگی کا خوبصورت دن ہے آج۔ عاصم اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیے بولا تو فجر زبردستی مسکرائی۔ میں چینج کر لوں؟ فجر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالے۔ ہاں شور، عاصم نے مسکرا کر کہا تو وہ اٹھ کر واش روم کی جانب چلی گئی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ واپس آئی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ سمجھ گئی عاصم سو گیا ہوگا، اس لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ بیڈ کی جانب آ کر ایک سائڈ پر لیٹنے لگی۔ میں ایک بار پھر سے کوشش کروں گا یمان کا پتہ لگوانے کی، بس تم پریشان ہونا ختم کر دو، مجھے تم مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ فجر کو لیٹے ابھی کچھ منٹس ہی ہوئے تھے جب عاصم اس کو اپنی جانب کرتا اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر محبت بھرے انداز میں بولا تھا، آپ بہت اچھے ہیں، مجھے نہیں پتہ تھا میں جس سے شادی کرنے جا رہی ہوں وہ اتنا اچھا ہوگا اور میرا اتنا خیال کرے گا۔ عاصم کی بات، اس کا لہجہ فجر کو سکون پہنچا رہا تھا، تبھی وہ دل میں آئی بات زبان پر لے آئی۔ ہاں ہاں ہاں، میں جانتا تھا تمہارے خیالات کے بارے میں، تبھی تو تم نے میرا پرپوزل ٹھکرا دیا تھا۔ عاصم اس کی بات سن کر ہنس کر بولا، انکار کیا تھا کیونکہ آپ شادی شدہ تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، اور اہم بات یہ کہ آپ کے بارے میں باتیں بھی کافی مشکوک سنی تھیں، اسی لیے آپ کے لیے میرا دل نہیں مانتا تھا، پر دیکھیے اب آج ہماری شادی ہو گئی ہے۔ فجر کھوئے انداز میں بولی تو عاصم نے عقیدت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ باقی باتوں کو سائڈ پہ کر کے عمر کی بات کرتے ہیں تو اس میں قصور تمہاری اماں کا ہے۔ میری ماں کا قصور کیسے؟ فجر ناسمجھی سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ ایسے کہ اگر وہ جلدی شادی کرتی تو تمہاری پیدائش بھی جلدی ہوتی، ایسے میں ہماری عمر میں گیپ نہ ہوتا، عاصم نے شریر لہجے میں کہا تھا۔ بہت بدتمیز ہیں آپ۔ ساری بات سمجھ آنے کے بعد فجر نے اس کے سینے پہ تھپڑ مارا۔ شریر ہیں آپ؟ عاصم نے سر کو خم دیتے اپنے لیے یہ لقب قبول کیا۔ حال ماہی کہاں ہے؟ شاذل حویلی پہنچ کر ڈائریکٹ اپنے کمرے میں گیا تھا، مگر وہاں ماہی کو نہ پا کر وہ کلثوم بیگم کے کمرے میں آیا جو نماز کی تیاری میں تھیں۔ باورچی خانے میں ہوگی۔ کلثوم بیگم شاذل کی اچانک آمد پر اپنی حیرانگی چھپا کر جواب دینے لگی تھی، وہ وہاں کیوں؟ آئی سوئر اماں سائیں، اگر اس بار ماہی کو ایک خروچ بھی آئی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ 1 منٹ لگا تھا شاذل کو طیش میں آنے میں، تبھی وہ غصے سے کھولتا اپنا رخ باورچی خانے میں کر گیا۔ کلثوم بیگم نے اس کو اتنے غصے میں جاتا دیکھا تو پیچھا کرنا چاہا، پر ہاتھ میں جائے نماز دیکھ کر وہ نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھی۔ ٹھیک سے برتن دھو، جان نہیں ہے کیا؟ ماہی دبتے سر کے ساتھ ٹھنڈے پانی میں برتن دھو رہی تھی جب اس کے پاس کھڑی ملازمہ نے حقیر لہجے میں اس سے کہا۔ وہ شبانہ کی خاص ملازمہ تھی جس کو اب شبانہ نے ماہی کی نگرانی میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ ان دنوں میں جتنا ان دونوں نے ماہی کو ٹارچر کیا تھا یہ بس وہ خود یا اس کا خدا جانتا تھا۔ کمرے سے دوبارہ اسٹور روم آ گئی تھی، کھانے کے نام پہ باسی روٹی اس کے سامنے کی جاتی تھی۔ ماہی ملازمہ کی بات اندر آتے شاذل نے سن لی تھی۔ اس نے زور سے ماہی کا نام لیا جس پہ وہاں کھڑی سب ملازمائیں اپنی جگہ چور سی بن گئی تھیں۔ آپ؟ شاذل کو دیکھ کر ماہی کو لگا جیسے کسی نے تپتی دھوپ سے اٹھا کر اس کو ٹھنڈی چھاؤں میں رکھا ہو۔ چھوٹے شاہ صاحب، وہ خاموش، مجھے نفرت ہے فضول کی ایکسپلینیشن سے۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے ایسے بات کرنے کی؟ میں تم لوگوں کی زبانیں کاٹ ڈالوں گا۔ شاذل ماہی کو اپنے حصار میں لیتا ان سب پہ برس پڑا۔ معافی چاہتے ہیں، ہمیں تو بیگم صاحبہ اور چھوٹی بیگم شبانہ نے کہا تھا۔ وہ سب تھر تھر کانپتی بتانے لگی، جس پر شاذل اچٹتی نظر ان پر ڈالتا ماہی کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا شاذل؟
ماہی کے چہرے پر پسینے کی بوندیں صاف کرتا بولا، جس پر ماہی بنا کچھ کہے اس کے سینے پر سرک گئی۔ اس کی حرکت پہ شاذل نے پورے باورچی خانے میں نظریں گھمائی، جہاں سب ملازمین کی نظریں نیچے زمین پہ تھیں۔ اندر چلو، شاذل نے اس کے کان کے پاس چہرہ کیے کہا تو وہ جلدی سے دور ہو کر باورچی خانے سے باہر گئی۔ سامان پیک کر لو، شاذل کمرے میں آتا اس سے بولا تھا۔ سامان کیوں؟ ماہی جو ابھی پرسکون ہوتی دوپٹہ اتار کر بیڈ پہ سونے کا ارادہ کیے ہوئے تھی، شاذل کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ ایک منٹ، شاذل کی نظر اس کی گردن پہ موجود نشان پہ پڑی تو خاموش ہونے کا اشارہ کرتا اس کے قریب ہوا۔ یہ نشان کیسا ہے؟ شاذل نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ کچھ نہیں۔ ماہی کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ ماہی، سچ بتاؤ، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ شاذل اس کا بازو دبوچتا سخت لہجے میں پوچھنے لگا۔ شاذل کی حرکت پہ ماہی کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو شاذل غور سے اس کو دیکھنے کے بعد اس کا بازو چھوڑ کر اس کی گردن پھر بازو دیکھنے لگا جہاں نیل پڑے ہوئے تھے۔ شاذل نے زور سے ہونٹوں کو بھینچ لیا۔ بھابھی ماں نے کیا ہے؟ شاذل نے اس کے بازو پر لگے نیل کے نشان پر آہستہ سے انگلیاں پھیر کر پوچھنے لگا تھا۔ ماہی اتنا کہتی سر جھکا گئی تھی۔ سوری، مجھے تمہاری بات ماننی چاہیے تھی۔ شاذل کو افسوس ہوا۔ کوئی بات نہیں، ماہی نے بس اتنا کہا۔ جانتی تھی سامنے بیٹھا شاندار پرسنالٹی کا مالک شاذل اس کا نہیں تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ وہ یہ سب اس کے پیار میں نہیں کر رہا تھا، وہ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ خاموش رہو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ آج ہم ویسے بھی شہر کے لیے روانہ ہوں گے، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ شاذل اس کے بازو پر مرہم لگاتا بتانے لگا، آپ میری وجہ سے حویلی سے مت جائیے، مجھے ویسے بھی اسلام آباد جانا ہے۔ میں یہاں پہلے تمہاری وجہ سے تھا، اب یہاں کے حالات دیکھ کر میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے تم ساتھ چلنا جب تک سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ شاذل نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ آپ اور آروش الگ ہیں ان سب حویلی والوں سے۔ ماہی کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولی، میں دریت، لالا، آروش اور حریم ہم چاروں سب سے الگ ہیں۔ شاذل مسکرا کر بولا، حریم بھی آپ کی بہن ہے؟ ماہی نے پوچھا تھا۔ ایسا ہی سمجھو، وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، میری زیادہ تر اس سے بات نہیں ہوتی، وہ دریت لالا کے قریب ہے۔ شاذل نے بتایا، آپ کیوں نہیں کرتے اس سے بات؟ ماہی کو تجسس ہوا، میں کیا کروں گا اس سے بات، یہاں کم عرصہ رہا ہوں، پہلے پڑھائی کی وجہ سے ملک سے باہر تھا، پھر اسلام آباد میں رہنے لگا، ایسے میں میری کم بات ہوتی ہے ہر ایک سے سوائے آروش کے۔ شاذل نے عام لہجے میں بتایا، حریم کی بات کرنے کا انداز الگ ہے بہت۔ ماہی نے بتایا، جانتا ہوں، یہ مرہم تم لگاتی رہنا۔ شاذل مرہم کو سائڈ ٹیبل پہ رکھتا اس سے بولا، جی۔ ماہی نے سر کو جنبش دی تھی۔ کیا سامان پیک نہیں کرنا؟ میں کسی ملازمہ سے کہوں؟ شاذل نے اس کو سوتا دیکھا تو کہا، شاذل میری نیند پوری نہیں ہوئی، آج وہ پوری کروں گی۔ شہر کل چلیں گے؟ ماہی اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، ضرور۔ شاذل جھک کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا بولا تو ماہی کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر شاذل کو دیکھا جو نارمل تاثرات کے ساتھ صوفے پر بیٹھتا موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ بے شرم، ماہی اس کو نیا لقب دیتی، چادر تان کر سو گئی تھی۔ آروش کمرے میں آئی تو اپنا سیل فون چارجنگ پہ لگانے کے لیے جیسے ہی رکھنے لگی، حریم کی کال آنے لگی۔ فون چارج کرنے کا ارادہ ترک کیے اس نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم آروش آپی، کیسی ہیں؟ حریم نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، تم بتاؤ کیسی ہو؟ امتحان کیسے گزرے؟ آروش نے پوچھا۔ اچھے گزرے، کل ہم حویلی بھی آ جائیں گے، حریم نے مزید بتایا تھا۔ اچھا، انشاءاللہ۔ لالا سے بات ہوئی ہے؟ آروش نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ ان کو کال کی تھی پر شاید وہ مصروف تھے اسی لیے کال پک نہیں کی۔
حریم کا لہجہ اچانک مایوس ہو گیا تھا۔ زمینوں پہ ہوں گے تم اداس مت ہو، فری ہو کر خود ہی کال کر لیں گے، آروش نے تسلی کروائی تھی۔ وہ تو کرنے سے رہے، آپ بتائیں کچھ پتہ چلا؟ حریم نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا پتہ چلنا تھا؟ آروش کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ یمان مستقیم اسلام آباد موو ہو گئے ہیں، ہر چینل پہ یہ خبر نشر ہوئی تھی۔ ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ حریم کی بات سن کر آروش کی گرفت اپنے سیل پہ ڈھیلی ہوئی۔ مجھے نہیں پتہ ایسا کچھ، اور تم بھی ان فضول خبروں سے دور رہا کرو۔ یہ سیلیبریٹیز اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، اسی لیے روز خود کو اٹیک دلواتے ہیں۔ آروش کا لہجہ تلخ ہوا۔ ایسی بھی کوئی بھی بات نہیں، سچ میں ان کو ہوا تھا، پھر یہ خبر بند ہو گئی تھی۔ حریم منہ بنا کر بولی، مجھے ایک کام ہے، بعد میں بات ہوگی۔ آروش نے کہا، ٹھیک ہے۔ حریم اتنا بولتی کال کاٹ گئی۔ حریم کیوں تم انجانے میں میرے زخم تازہ کر دیتی ہو؟ آروش اپنے ہاتھ بالوں میں پھنسائے پریشانی سے بڑبڑائی تھی۔ ماموں باہر چلے نا، کرکٹ کھیلتے ہیں۔ نور کا 7 سالہ بیٹا اسجد یمان کے پاس آتا بولا تو یمان کے چہرے پر سچی مسکراہٹ آئی تھی۔ چلو چلتے ہیں۔ یمان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یاہو! انہوں نے خوشی کا نعرہ لگایا۔ شکر ہے بچوں کی وجہ سے مسکراتا تو ہے۔ مسز دلاور گلاس وال سے لان کا منظر دیکھتی نور سے بولی، یمان کو بچے پسند ہیں۔ نور نے مسکرا کر کہا تھا، تبھی تو میں چاہتی ہوں وہ شادی کرے، پھر اپنا ماضی سب کچھ بھول کر زندگی کی شروعات کرے، آگے بڑھے۔ مسز دلاور نے کہا تھا، اب راضی تو ہو گئی ہے، وہ دعا کرے میں آپ سوچ رہی ہیں ویسا ہی ہو۔ نور نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ مسز دلاور کا لہجہ مضبوط تھا۔ تم یہاں، میں نے منع کیا تھا نا یہاں آنے کو۔ دروازہ نوک ہونے پر فجر باہر آئی تو ارمان کو دیکھ کر اس نے کہا، مجھے سر نے نہیں بھیجا۔ ارمان نے بتانا ضروری سمجھا، پر پھر کیوں آئے ہو؟ فجر نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا تھا۔ قاتل کیا سامنے آئے گا؟ وہ سامنے آ چکا ہے، قتل زین سالک نے کیا تھا۔ فردوس بیگم نے کہا، آپ کیا وہاں تھی؟ شاذل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شاذل، اپنے لہجے پہ قابو پاؤ، تم بڑوں سے بات کر رہے ہو، اخلاق کے دائرے میں رہو، ہماری تربیت ایسی نہیں ہے۔ شہباز شاہ کو شاذل کا انداز ناگوار گزرا تھا۔ معافی چاہتا ہوں، پر بابا سائی، زین سالک خود کہتا ہے کہ اس نے بس ایک گولی ماری تھی دلدار لالا کو، جو غلطی سے لگ گئی تھی اپنی جان بچانے کے چکر میں۔ شاذل نے کہا، چور کبھی یہ بات نہیں مانتا کہ اس نے چوری کی ہے۔ فردوس بیگم نے کہا، میں آپ کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتا ہوں تائی جان، آپ کی بیٹی بیوہ ہوئی ہے، آپ کے لیے صدمہ گہرا ہے، پر آپ فاریہ تائی کا سوچیں، انہوں نے تو اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، کیا آپ ان کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتی ہیں؟ ہم سب کو دلدار لالا کی موت کا دکھ ہے، پر ہمیں کسی کو سزا دینے سے پہلے اس واقعے کے بارے میں چھان بین کرنا چاہیے۔ کیا واقعی ہم جس کو سزا دے رہے ہیں، جس کو قصوروار سمجھ رہے ہیں، وہ واقعی میں مجرم ہے بھی کہ نہیں؟ شاذل نے گہری بات کی جس پر سب سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ تم اتنے پر یقین کیسے ہو کہ زین سالک نے قتل نہیں کیا؟ ضرور ایسا تمہیں اس لڑکی نے کہا ہوگا۔ شہباز شاہ نے کہا، ماہی نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ حق ولا خاندان سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، جبکہ ہماری دشمنی اور بھی بہت سے لوگوں سے ہے، ان میں سے کسی نے کیا ہوگا موقع دیکھ کر، اور الزام کسی اور پر آ گیا۔ شاذل نے روک انداز اپنایا، جو بھی ہو، پر تم حویلی سے کہیں نہیں جا رہے۔ شہباز شاہ نے کہا، گستاخی معاف بابا سائیں، پر میں یہاں نہیں رہوں گا، اگر میں رہا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ شاذل نے کہا، مرضی ہے تمہاری۔ شہباز شاہ نے مزید بحث نہیں کی۔ آروش، تم چلو گی ہمارے ساتھ؟ شاذل نے اچانک آروش کو مخاطب کیا تو اس نے شہباز شاہ کو دیکھا، جو اب شاذل کو گھور رہے تھے۔ آروش میری بیٹی ہے، تمہاری نہیں۔ شہباز شاہ نے طنزیہ کہا، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، اور آروش صرف آپ کی بیٹی نہیں، ہماری بہن بھی ہے۔ مجھے فیل ہو رہا ہے جب سے یہاں آیا ہوں، آروش پہلے سے بدل گئی ہے، اتنا خاموش تو وہ کبھی نہیں رہتی تھی جتنا اب رہنے لگی ہے۔ شاذل کی بات پر شہباز شاہ خاموش ہو گئے، جبکہ آروش پہلو بدل کے رہ گئی تھی۔ آروش یہاں خوش ہے، تمہیں جانا ہے تو یہاں سے تم جا سکتے ہو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر۔ شہباز شاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ شاذل ایک نظر
آروش پر ڈال کر بولا۔ آروش وہیں کھڑی تھی جب ایک ملازمہ نے اس کو شاپر دیا۔ شکریہ، اب تم جاؤ۔ آروش شاپر اپنے ہاتھ میں لیتی اس سے بولی، یہ تمہارے لیے۔ آروش نے ماہی کی جانب وہ شاپر بڑھایا۔ ماہی ایک نظر شاذل پہ ڈال کر وہ شاپر تھام گئی۔ ماہی نے شاپر میں عبایا دیکھا تو حیرت سے آروش کو دیکھنے لگی، جبکہ شاذل کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ تم یہاں کیسے بھی آئی ہو، پر تم اب شاہ خاندان کا حصہ بن گئی ہو۔ تمہارا نام شاذل شاہ سے جڑ گیا ہے، اور حویلی میں رہنے والی عورتیں بنا اس کے حویلی کے باہر قدم رکھنے کا سوچتی بھی نہیں۔ آروش نے عبایا کی جانب اشارہ کیے بتایا۔ شاذل نے کبھی نہیں کہا۔ ماہی افسردگی سے بولی، لالا زبردستی کے قائل نہیں، پر جب تک تم لالا کی نگاہ میں ہو سو پردہ کرو گی۔ آروش نے کہا، جزاک اللہ، میں اب ضرور پہنا کروں گی۔ ماہی نے کہا تو آروش نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ماہی نے گاڑی کو جانے پہچانے راستوں پر چلتا دیکھا تو اس کا دل خوش فہم ہوا، مگر اپنا وہم قرار دے کر دل کو ڈپٹ دیا۔ مگر شدید حیرانگی کا جھٹکا تب لگا جب شاذل نے اس کے گھر کے بڑے گیٹ کے سامنے گاڑی کو بریک لگائی۔ شاذل مسکرا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ ہے، تمہارے پاس جا کر مل آؤ اپنے گھر والوں سے، پھر ہمیں شہر کے لیے نکلنا ہے، پھر اللہ جانے کب واپسی ہو۔ شاذل ہاتھ میں پہنی گھڑی پہ وقت دیکھتا مصروف انداز میں بتانے لگا، پر شاذل کی بات سن کر ماہی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آنے لگے۔ وہ جو سمجھ رہی تھی اب کبھی اپنے ماں باپ اور باقی بہن بھائیوں سے نہیں ملے گی، آج اتنے ماہ بعد اپنے گھر جانے کا سوچ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا جو وہ سن رہی ہے سچ ہے بھی کہ نہیں۔ آپ سچ بول رہے ہیں؟ ماہی نے کنفرم کرنا چاہا۔ آج میرا دل جھوٹ بولنے کا چاہ رہا تھا پاگل، جب گاڑی تمہارے گھر کے پاس روکی ہے تو یہ سوال کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ شاذل اس کے سر پہ چپت لگاتا بولا، میں جاتی ہوں۔ ماہی اتنا کہتی جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ اس کا وجود خوشی کے مارے کپکپا رہا تھا۔ شاذل کو اپنے گھر والوں پہ افسوس ہوا جنہوں نے ایک بیٹی کو اپنے ماں باپ اور ایک ماں باپ کو اپنی اولاد سے دور رکھا تھا۔ 1 گھنٹہ یاد ہے؟ شاذل نے اس کو جاتا دیکھا تو یاد دہانی کروائی۔ ماہی تیز قدموں سے گھر کی جانب بڑھی۔ امی، آمنہ، ابا جان، بھائی، آپ سب کہاں ہیں؟ ماہی گھر کے اندر داخل ہوتی سب کو آوازیں دینے لگی۔ ماہی، آمنہ جو کچن میں موجود تھی، ماہی کی آواز سن کر جلدی سے باہر آئی۔ سامنے عبایا پہنے ماہی کو دیکھ کر آمنہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ آمنہ! ماہی بھاگتی اس کے گلے لگی۔ ماہی تم یہاں کیسے؟ آمنہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں یہاں کیسے؟ کیوں؟ یہ چھوڑو، یہ بتاؤ امی اور تائی کہاں ہیں؟ ماہی نے مسکرا کر پوچھا۔ تم مسکرا رہی ہو ماہی؟ آمنہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی جیسے خود کو یقین دلانے لگی۔ امی کہاں ہیں؟ ماہی نے ایک بار پھر اپنی ماں کا پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں مقید ہو کر رہ گئی ہیں جب سے تم گئی ہو، آمنہ ابھی اس کو بتا رہی تھی جب ماہی بختیار بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ امی دیکھیں میں آ گئی۔ ماہی بختیار بیگم کے کمرے میں آتی سیدھا ان کے سینے سے لگی۔ ماہی میری بچی، تم یہاں؟ تمہیں یہاں انہوں نے آنے دیا؟ بختیار بیگم نے اتنے وقت بعد اس کو دیکھا تو ان کو سکون محسوس ہوا۔ شاذل لے کر آیا ہے، مجھے ان لوگوں نے ملانے کے لیے 1 گھنٹہ ہے میرے پاس۔ ماہی ان کے ہاتھ چومتی بتانے لگی۔ شاذل، بختیار بیگم نے سوالیہ نظروں سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ شاذل میرے شوہر؟ ماہی کے چہرے پر چمک آئی تھی جس کو دیکھ کر بختیار بیگم نے بے اختیار دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ شہباز شاہ کا بیٹا اتنا رحم دل؟ بختیار بیگم کو جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ جی امی جان، ظالم بے رحم شہباز شاہ کی اولادیں ان کی جیسی بالکل نہیں ہیں۔ شاذل تو بہت اچھے ہیں۔ ماہی نے خوشی خوشی انہیں بتایا۔ میں تمہیں اب جانے نہیں دوں گی، تم کیوں بے قصور ہو کر ان کے ساتھ رہو گی؟ شاذل جیسا بھی ہو، پر تمہارے چہرے پر موجود یہ نیل اس بات کے گواہ ہیں کہ گھر والوں کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں۔ بختیار بیگم ضدی لہجے میں بولی، میری پیاری امی میں اب حویلی نہیں جاؤں گی، شاذل مجھے اپنے ساتھ شہر اسلام آباد لے جا رہے ہیں۔ ماہی نے کہا جو اندر آتی آمنہ نے بخوبی سن لیا تھا۔ حویلی والوں نے اعتراض نہیں اٹھایا؟ آمنہ نے سوال داغا تھا۔ اٹھایا، بہت اٹھایا، پر شاذل نے کسی کی بات نہیں سنی۔ انہوں نے کہا جب تک اصل قاتل سامنے نہیں آتا وہ گاؤں واپس نہیں آئیں گے۔ ماہی نے جواب دیا، تو کیا شاذل کو بھی لگتا ہے میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا؟ بختیار بیگم کو گوناگو سکون میسر ہوا۔ ان کو شک ہے بھائی کی گولی سے دلدار شاہ کا قتل نہیں ہوا۔ ماہی نے بتایا۔ آمنہ کو اچانک خیال آیا
پوچھا چائے پیو گی؟ ماہی نے کہا۔ آمنہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی آپ سے کسی کا ذکر ان کے سامنے نہیں کیا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں ان کو غصہ نہ آ جائے۔ میں نے آپ لوگوں سے ملنے کی امید چھوڑ دی تھی، پر شاذل نے آج مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ماہی کسی ٹرانس کی کیفیت میں ان کو سب بتاتی گئی۔ اگر وہ اتنا اچھا ہے تو میری دعا ہے تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ بختیور بیگم صد کے دل کے ساتھ دعا دینے لگی۔ ہمیشہ ماہی اداس ہوئی۔ میں آتی ہوں۔ ماہی نفی میں سر کو جنبش دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یاد ہے تم یہاں چھپ کر ناولز پڑھا کرتی تھی؟ تو آمنہ نے مسکرا کر کہا، بالکل یاد ہے، اپنی زندگی کے یہ خوبصورت لمحات میں کیسے بھول سکتی ہوں۔ ماہی اپنی آنکھیں بند کر کے بولی، تم خوش ہو؟ آمنہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں مطمئن ہوں، ماہی نے بتانا ضروری سمجھا۔ جب میں تمہیں شاہ خاندان کے بارے میں بتاتی تھی تو تمہیں شاذل شاہ اور آروش شاہ سے بہت چڑ لگتی تھی، جبکہ تم ان سے کبھی ملی بھی نہیں تھی، اور آج دیکھو شاذل شاہ تمہیں اپنے قریبی رشتوں سے ملوانے لایا ہے۔ آمنہ نے چائے کا گھونٹ بھر کر کہا، تب مجھے پتہ نہیں تھا وہ دونوں میری زندگی کا اہم کردار ہوں گے۔ ماہی نے آہستہ سے کہا، کیا مطلب؟ آمنہ کو سمجھ نہیں آیا۔ مطلب وہ شاذل شاہ جو مجھے عیاش قسم کا لگتا تھا وہ آج میرا شوہر ہے، جس سے مل کر مجھے پتہ چلا جیسا میں آپ کے بارے میں سوچتی تھی، میں ان کے بارے میں سوچتی تھی، وہ اس کے برعکس ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ آروش شاہ جو مجھے شہر سے پڑی ہوئی مغرور سید زادی لگتی تھی، جس سے ملے بنا مجھے اس سے چڑ ہوتی تھی، اس نے میرے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ باقیوں کی نسبت کافی اچھا ہے۔ وہ مغرور نہیں بلکہ ایک پراسرار قسم کی لگتی ہے جو بس اپنی دنیا میں رہتی ہے، آس پاس کیا ہو رہا ہے اس میں آروش کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے اندر بہت کچھ چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ مجھے ایک راز اور پہلی لگتی ہے۔ آروش شاہ سچ میں بہت پیاری ہیں، جتنا تم نے بتایا اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور خوبصیرت۔ ماہی نے جو محسوس کیا وہ سب بتاتی چلی گئی تھی۔ ماہی باہر آئی تو شاذل کو گاڑی میں انتظار کرتا پایا۔ اتنی دیر؟ وہ سب سے ملنے میں دیر ہو گئی، میں سمجھتا ہوں، پر مجھے حیرت ہے، میں نے 1 گھنٹے کا کہا تھا، تم نے 3 گھنٹے لگائے۔ اب ہم شہر جانے کب پہنچیں گے؟ رات کے وقت سفر کرنا سیف نہیں ہوتا، تمہیں پتہ ہے گاؤں میں راستے کتنے کچے ہیں، شاذل نے سنجیدگی سے کہا، اور ساتھ میں ہیٹنگ سسٹم آن کر دیا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، شام کے سائے چاروں طرف چھا گئے تھے، ماحول میں سردی ہڈیوں میں اتر جانے والی ٹھنڈ سب کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی۔ گھر والوں سے ملتے وقت کون وقت دیکھتا ہے یا کس کو احساس ہوتا ہے؟ ماہی نے کہا، تم نے بات کی حریم سے؟ کلثوم بیگم درید شاہ کے کمرے میں آتی اس سے پوچھنے لگی، جو زمینوں کے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ کون سی بات؟ اور درید شاہ کا سارا دھیان کاغذوں پر تھا۔ شادی کے بارے میں کلثوم بیگم نے یاد کروایا۔ میں نے اس کا جواب دیا تھا آپ کو اسی وقت، حریم کی شادی، اس کا خیال آپ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ درید نے سنجیدگی سے جواب دیا، دیکھو درید، بلا وجہ کی ضد مت کرو، وہ 18 سال کی ہونے والی ہے، یہی عمر ٹھیک ہے۔ کلثوم بیگم نے سنجیدگی سے ٹوکا، حریم کی پڑھائی پوری نہیں ہوئی، آپ خالہ جان سے آروش کی بات کریں، ویسے بھی تابش اور آروش ہم عمر ہیں۔ درید شاہ کا جواب وہی تھا، میں یہاں تم سے حریم کی بات کرنے آئی ہوں اور تم ہو کے بات کو آروش کی طرف لے جا رہے ہو۔ کلثوم بیگم ناگوار لہجے میں بولی، پہلے آپ مجھے یہ بات بتائیں، آروش کی شادی کا آپ سب کیوں نہیں سوچ رہے؟ ماشاءاللہ سے اس کی عمر تو شادی کی ہو گئی ہے نا، پھر کیوں اس کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے؟ تائی جان حویلی والے سب باتیں بناتے ہیں۔ درید پوری طرح سے کلثوم بیگم کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ آروش تم پہ بوجھ ہے؟ کلثوم بیگم افسوس سے درید شاہ کا چہرہ دیکھ کر بولی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں سائیں، آروش میری بہن ہے، مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا میں اس کے بارے میں ایسا کچھ سوچ سکتا ہوں؟ میں بس یہ چاہتا ہوں ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے، مجھے اس کا یوں مایوس رہنا اچھا نہیں لگتا۔ فردوس، تائی، نور، ناظرین یہ سب پتہ نہیں آروش کے بارے میں کیا کیا باتیں پھیلا رہی ہیں جس سے آروش ہرٹ ہوتی ہے، میں بس ان سب کے منہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ درید کلثوم بیگم کی بات سن کر تڑپ اٹھا تھا، تبھی ایک سانس میں بولتا چلا گیا، پہلے جو ہوا اس کے بعد آروش شادی نہیں کرنا چاہتی، 3 سے 4 بار اس نے دلہن کا جوڑا پہنا مگر وہ کبھی سہاگن نہیں بنی۔ آروش نے شاہ صاحب کو قسم دی ہے وہ اب کبھی اس کی شادی کا نہ سوچیں۔ کلثوم بیگم نے قسم کے بارے میں انہیں بتا دیا۔ درید سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی قسم کا بتاتے ہوئے۔ آرو نے قسم کیوں دی؟ کیا کوئی اہم بات ہے جس سے میں لا علم ہوں؟ درید نے کلثوم بیگم کا چہرہ دیکھ کر بولا، مجھے نہیں پتہ۔ درید
اور اتنے سوالات مت پوچھا کرو، میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں آج تم حریم سے خود بات کرو۔ کلثوم بیگم گھوم پھر سے حریم کی طرف آئی۔ میں موقع دیکھ کر بات کر لوں گا اس سے بھی، اس کا بھی رزلٹ آنا ہے اور حریم یونیورسٹی پڑھنا چاہتی ہے۔ درید نے بالآخر ہار مان لی۔ یونیورسٹی وہ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے، تم بس اس کو رشتے کے لیے راضی کرو۔ کلثوم بیگم کی بات پہ درید ان کا چہرہ دیکھنے لگا جیسے کچھ کھوجنا چاہتا ہو۔ اس دن آپ نے بس نکاح کا کہا تھا اور آج ڈائریکٹ شادی کی بات کر رہے ہیں۔ درید نے سنجیدگی سے کہا، تم نے اپنی بیجا ضد پہ پہلے ہی وقت برباد کر دیا ہے، اب مزید نہیں۔ بہت مناسب رشتہ ہاتھ آیا ہے، میں تاخیر نہیں کرنا چاہتی۔ کلثوم بیگم نے کہا، حریم کہیں بھاگی تھوڑی جا رہی ہے جو آپ اتنی جلدی مچا رہی ہیں۔ درید کو ان کی بات پسند نہیں آئی۔ لڑکیوں کے معاملے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، میں چلتی ہوں، تم حریم سے بات کر کے مجھے بتانا۔ کلثوم بیگم اپنی بات کہہ کر چلی گئیں۔ پیچھے درید ان کے رویے کے بارے میں سوچتا رہ گیا۔ اس کا دل فی الحال حریم کی شادی کے لیے مان نہیں رہا تھا، پر کلثوم بیگم کے بار بار اصرار پر وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اتنی دیر کر دی۔ فجر جو کب سے یامین کا انتظار کر رہی تھی، پر ارمان جانے کہاں اس کو لے کر غائب ہو گیا تھا۔ شام کے وقت وہ جب واپس آئے تو فجر چھیننے والے انداز میں اس سے یامین کو لیتی بولی، بس گھومنے پھرنے میں وقت کا پتہ نہیں چلا، دیکھیں ہم رات سے پہلے واپس آ گئے ہیں۔ وہ آسمان کی جانب دیکھ کر بتانے لگا، بڑا احسان کیا۔ فجر نے طنزیہ کہا، نہیں احسان والی تو کوئی بات نہیں، اب میں چلتا ہوں۔ ارمان مسکرا کر بول کر یامین کے سر پر پیار کیا، اگر بچے اتنے پسند ہیں تو شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ فجر نے جانے کیا سوچ کر پوچھا، کر لیں شادی؟ ارمان دانتوں کی نمائش کرتا الٹا اس سے پوچھنے لگا، کیا مطلب؟ فجر نے گھورا، میرا مطلب کر لوں گا شادی۔ ارمان گڑبڑا کر جلدی سے بولا، مجھے تم سے ایک کام تھا۔ فجر نے سنجیدگی سے پوچھا، جی بتائیں۔ ارمان جی جان سے متوجہ ہوا، مجھے یمان کا پرسنل نمبر چاہیے۔ فجر کی بات پر ارمان بری طرح سے پھنسا، انہوں نے منع کیا ہے کسی کو بھی نمبر دینے سے۔ ارمان سر جھکائے بولا، میں کسی نہیں اس کی بہن ہوں، وہ بھی بڑی۔ فجر نے جتایا، میں جانتا ہوں پر سر ناراض ہوں گے۔ ارمان نے اپنی مجبوری بتائی، نمبر دے رہے ہو یا نہیں؟ فجر نے دو ٹوک انداز میں پوچھا تو ارمان سر اٹھا کر اس کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر امید بھرے تاثرات تھے، اور یہی ارمان کی ہار ہوئی تھی۔ بنا یمان کے ری ایکشن کا سوچتے اسے نمبر دے دیا، شکریہ۔ فجر کے چہرے پر چمک آئی تھی جو ارمان نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں چلتا ہوں پھر۔ ارمان اتنا کہتا واپسی کے راستے پر چلا گیا۔ امی آج ہم نے بہت انجوائے کیا، جھولے پہ بھی بیٹھا اور پارک میں ہم نے فٹ بال گیم بھی کھیلی۔ فجر باہر کا دروازہ بند کر کے یامین کو لیتی اندر آئی تو وہ کسی ریڈیو کی طرح شروع ہو گیا، کافی۔ یمان ٹیریس پر کھڑا تھا۔ نور نے کافی کا کپ اس کی طرف بڑھایا، شکریہ۔ یمان نے کپ تھام کر بولا، سوئے نہیں ابھی تک؟ نور نے پوچھا۔ کافی پی کر چلا جاؤں گا سونے کے لیے، یمان نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا۔ تمہاری مسکراہٹ بہت پیاری ہے، اس کو چہرے سے علیحدہ مت کیا کرو، نور نے مسکرا کر کہا۔ چہرے سے مسکراہٹ خود علیحدہ ہو جائے تو؟ یمان نے سوال کیا۔ تو انسان کو چاہیے وہ خوش ہونے کی وجہ تلاش کرے، اپنا ماضی اپنا کل بھلانے کی ہر ممکن کوشش کرے، نور نے کہا تو یمان کی گرفت کپ پہ مضبوط ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے بات کرنا اور اس پہ عمل کرنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بات تو ہر کوئی کر سکتا ہے مگر اس پہ عمل کوئی کوئی کرتا ہے کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، یمان نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ بتاؤ کیا تم شروع سے اتنے سنجیدہ مزاج ہو؟ نور نے پوچھا۔ حالات نے بنا دیا ہے، یمان نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ تمہاری بات روزی سے پکی ہو گئی ہے، اگر ایسے میں وہ لڑکی تمہارے سامنے آئے تو تم کیا کرو گے؟ نور نے متجسس لہجے میں کہا، میں خوشی سے مر جاؤں گا، یمان کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولا۔ یمان، نور نے تنبیہ کی، میرے اندر ان کے ملنے کی امید سالوں پہلے دم توڑ گئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا، 8 سال ہو گئے ہیں، پر میرے اندر صرف ایک بار ملنے کی خواہش ہے، ان کا چہرہ دیکھنے کی نہیں۔ وہ جو بھی ہیں جیسی بھی ہوں گی مجھے وہ جی جان سے قبول ہیں، مجھے ان کی خوبصورتی سے غرض نہیں، مجھے عشق ہے ان کی پاکیزگی سے، مجھے عشق ہے ان کی حیا سے، ان کا ہر وقت احتیاط سے رہنا۔ مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں، کبھی سوچتا ہوں ان کو بھولنے کی کوشش کروں، مگر جب یہ خیال آتا ہے تو دل چاہتا ہے خود کو ختم کر ڈالوں۔ یمان کھوئے ہوئے انداز میں اپنی کیفیت بتانے لگا، خود پر کنٹرول کرنا سیکھو، یہاں خود کو ایسا بناؤ گے کہ تم کسی کے اشاروں پر نہیں چلو۔
کسی کی خواہش نہ ہو بلکہ ہر ایک کو تمہاری خواہش ہو۔ اپنی ذات کو کسی قلعے کی طرح مضبوط کرو۔ تم 24 سال کے مضبوط جسامت کے مرد ہو، ایسی کمزور کرنے والی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ نور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی سمجھانے لگی، یہ باتیں 17 سال کا یمان کر رہا ہے آپ سے، جس کی ساری خواہشات ایک خواہش پہ بھاری پڑ گئی تھی، اور وہ تھی آروش شاہ کی محبت۔ یمان نے جانے کتنے سال بعد اس کا نام لیا تھا، جس کو سن کر نور حیران ہوئی تھی۔ ان کا تعلق سید گھرانے سے تھا، میرا نہیں، تو اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں تھی نا؟ محبت اوقات دیکھ کر تو نہیں کی جاتی نا؟ پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سوال مجھے ایک پل کے لیے بھی چین لینے نہیں دیتا۔ اگر میرے نصیب میں ان کی محبت نہیں تھی تو پھر میرے دل میں محبت کا انوکھا احساس کیوں پیدا ہوا؟ نور کافی پینا بھول کر یکٹک یمان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کو بے اختیار یمان پہ ترس آیا، جو مضبوط نظر آنے والا شخص مضبوط نہیں تھا۔ میں چلتا ہوں، کافی تو ٹھنڈی ہو گئی۔ یمان کافی کا کپ نور کے ہاتھ میں دیتا ہوا بولا تھا۔ گڈ نائٹ، نور نے کہا تھا۔ 23 سال 7 ماہ 15 دن ہو چکے ہیں اور میں کچھ نہیں بھولا۔ جہاں تم نے اتنا صبر کیا وہاں کچھ اور کر لو۔ دلاور خان کا لہجہ یکدم سنجیدہ ہو گیا تھا، پہلے والی شوخی یکدم غائب ہو گئی تھی۔ حال ایک آنسو یمان کی آنکھ سے نکل کر اس چٹ پہ پڑا تو یمان نے فوراً سے آہستہ سے اس کو صاف کیا۔ اس کو ڈر لگنے لگا کہیں تحریر مٹ نہ جائے۔ آپ چاہیں میری قسمت میں نہیں تھی، مگر میرے دل میں آپ کے علاوہ نہ کوئی ہے اور نہ کوئی کبھی آئے گا۔ میں نے بس ایک لڑکی سے عشق کیا ہے اور وہ آپ ہیں۔ آپ کے علاوہ کسی اور کو چاہنا، کسی اور کو سوچنا میں حرام سمجھتا ہوں۔ چٹ پر موجود آروش کے نام پہ اپنا ہاتھ پھیرتا یمان تصور میں اس سے مخاطب ہوا۔ رات کے پہر آروش کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے کمرے کی لائٹ آن کر کے وقت دیکھا، جہاں رات کے 3 بج رہے تھے۔ وقت دیکھ کر اس نے گہری سانس بھر کر بیڈ سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی، وضو کرنے کی نیت سے۔ وضو کرنے کے بعد وہ جائے نماز لیتی، تہجد نماز کی نیت کر کے مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ دعا کا وقت آیا تو اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے تھے، جس سے لاپرواہ وہ اپنے ہاتھوں کو بس دیکھے جا رہی تھی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ 5 منٹ بعد اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے، میں بہت گنہگار ہوں، پلیز یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری سوچوں کو میرے اختیار میں کر دے، میں کسی نامحرم کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ میرے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، میرے اندر ایک پچھتاوا تھا اس کی موت کا، جو اب ختم ہو گیا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے۔ مجھے اس سے نفرت ہے، آپ پلیز اس کو میرے خیالوں سے باہر کر دیں۔ میں نفرت میں بھی اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی۔ آپ پلیز مجھے ایسا بنا دیں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ میری سوچ کو پاک کر دے تاکہ کسی نامحرم کا خیال میرے دماغ میں نہ آئے۔ میں اپنا مقام جانتی ہوں، میں یہ بھی جانتی ہوں میرا تعلق کس خاندان سے ہے۔ یا اللہ جس طرح آپ نے مجھے نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، ٹھیک اسی طرح مجھ میں اتنی ہمت پیدا کر دے جو میں کوئی غلط خیال اپنے دماغ میں نہ لا پاؤں۔ بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آروش روتے ہوئے دعا مانگنے کے بعد اٹھ کر واپس اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کو پتہ تھا اب ساری رات جاگ کے گزارنی ہے، کیونکہ نیند کو تو اس کے پاس آنا نہیں۔ ایک طرف دور اسلام آباد میں یمان مستقیم رات کے وقت اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان میں موجود چاند کو دیکھ رہا تھا، تو دوسری طرف اپنے گاؤں کی حویلی میں موجود آروش جاگ کر رات گزار رہی تھی۔ شاذل اور ماہی کو شہر پہنچتے وقت کافی دیر ہو چکی تھی۔ شاذل اس کو گھر چھوڑتا خود کسی کام سے باہر چلا گیا تھا، جس پہ ماہی پورے گھر کا جائزہ لینے لگی، جو 3 کمروں پہ مشتمل ایک خوبصورت سا اپارٹمنٹ تھا۔ بڑا سا ٹی وی لاؤنج تھا، پاس شاید وہ بیٹھک کی جگہ تھی جس کو ڈرائنگ روم کا نام دیا گیا تھا۔ ماہی نے پورا گھر چیک کر لیا تھا، تینوں کمرے لاک تھے، ڈرائنگ روم تک کا دروازہ بھی بند تھا۔ طویل سفر کرنے کے بعد اس پہ تھکاوٹ حاوی ہو رہی تھی، تبھی لاؤنج پہ موجود صوفے پہ بیٹھ کر شاذل کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ابایا اس نے کب کا اتار دیا تھا، اب وہ سادہ سے گلابی کلر کے شلوار قمیص میں ملبوس تھی۔ پتہ نہیں کب آئیں گے، اتنی رات ہو گئی ہے، یہ بھی نہیں سوچا ایک عدد بیوی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر آئے ہیں جو یہاں پہلی بار آئی ہے۔ کافی دیر تک شاذل کو نہ آتا دیکھ کر ماہی نروٹھے پن سے بڑبڑائی۔ اب تو اس کی کمر تک اکڑ گئی تھی تھکن کی وجہ سے۔ جلد ہی نیند نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا۔ ماہی اٹھو، شاباش، یہاں کیوں سو رہی ہو؟ شاذل کھانے پینے کا سامان لایا تھا،
اس کی نظر بے آرامی سے صوفے پر سوئی ماہی پہ پڑی تھی۔ وہ شاپر میز پہ رکھتا ماہی کو جگانے لگا۔ آپ ماہی نے اپنی آنکھیں کھولی تو شاذل کو خود پہ جھکا پایا تو فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ ہاں میں کھانا لایا تھا، تمہیں بھوک لگی ہوگی، شاذل نے بتایا۔ آپ نے بہت دیر کر دی۔ ماہی دوپٹہ اچھے سے کندھے پر ڈالتی شاذل سے پوچھنے لگی، ہاں یار بس دیر ہو گئی، تم بیٹھو یہاں، میں کچن سے پلیٹس لاتا ہوں۔ شاذل نے کہا، مجھے بتائیں، میں لے کر آتی ہوں۔ ماہی نے اٹھتے ہوئے کہا، تم بیٹھو میں لاتا ہوں۔ شاذل اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود کچن کی طرف چلا گیا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا ہے کچھ دن تک ملازمہ کا بندوبست ہو جائے گا۔ شاذل واپسی آتا ماہی کو بتانے لگا، آپ کا یہ اپارٹمنٹ بہت خوبصورت ہے، آپ غریب تو نہیں بلکہ آپ کا تعلق بہت اونچے خاندان سے ہے، آپ شہباز شاہ کے بیٹے ہیں جو گاؤں کے سرپنچ ہیں۔ ماہی نے جلدی سے کہا، بالکل میں شہباز شاہ کا بیٹا ہوں، مگر مجھے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا پسند ہے، مجھے کسی کا پابند ہونا اچھا نہیں لگتا۔ میں یہاں رہتا ہوں، کیوں رہتا ہوں؟ اس لیے کیونکہ یہاں کوئی مجھے روک ٹوک نہیں کرتا، یہاں ایسے کوئی اصول نہیں جن کو دیکھ کر میرا دل خراب ہو۔ مجھے ایڈونچر سے بھری زندگی پسند ہے، جو مجھے چاہیے اور وہ میں گاؤں میں نہیں یہاں میسر ہے مجھے۔ اگر گاؤں میں رہوں گا تو لالا کی طرح زمینوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، ڈیرے پر جانا ہوگا، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہوں گے کیونکہ میں شہباز شاہ کا بیٹا ہوں، پھر فیصلے بھی مجھے ویسے ہی کرنے ہوں گے۔ جو بڑا آدمی ہوگا، کوئی غریب آدمی ہوگا تو ہم اسے غلط قرار دیں گے۔ سیدھی بات یہ ہے، مجھے زمینوں کی دیکھ بھال کرنا پسند نہیں۔ کچھ سال بعد نئے سرپنچ کا فیصلہ ہوگا، لالا نے انکار کر دیا ہے، میں نہیں چاہتا وہاں کوئی میرا نام لے، تبھی میں گاؤں سے دور رہتا ہوں کیونکہ جب وقت آئے گا کوئی بھی سرپنچ پہ میرا نام نہیں لے گا۔ میں نے گاؤں والوں کے لیے کیا ہی کیا ہے، مجھے اپنی اس زندگی سے پیار ہے جو میں جی رہا ہوں، یہاں سکون ہے۔ شاذل کھانے سے ہاتھ اٹھاتا سنجیدگی سے بتانے لگا، کمرے سب لاکڈ ہیں اور مجھے سونا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ماہی نے شاذل سے کہا، میں کھولتا ہوں، آج ہم روم شیئر کرتے ہیں کیونکہ باقی کے 2 کمرے خالی ہیں، ان کی صفائی نہیں ہوئی اور سامان بھی کوئی نہیں، کل میں فرنیچر کا بندوبست کر لوں گا۔ شاذل نے کہا، تو کیا ہم الگ الگ رومز میں رہیں گے؟ ماہی نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ حویلی میں تو مجبوری تھی، یہاں تو ایسا کچھ نہیں۔ شاذل نے عام انداز اپنایا، ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اچھا، ماہی کا دل اداس ہو گیا تھا، اس کا دل اچانک سے ہر چیز سے چاٹ ہو گیا تھا۔ اس کو یہ بات تکلیف پہنچا رہی تھی کہ شاذل اس کو ایک موقع تک نہیں دے رہا تھا، چاہے جیسے بھی حالات میں ان کی شادی ہوئی تھی، پر شادی تو ہوئی تھی نا، شریعت کے حساب سے وہ میاں بیوی تھے، پر یہ بات شاید شاذل جان کر بھی نظر انداز کر رہا تھا۔ ماہی، شاذل نے کمرے میں آواز دی تو وہ اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر آئی۔ جی آتی ہوں۔ ماہی خود کو کمپوز کرتی کمرے میں داخل ہوئی، جہاں بیڈ پہ شاذل بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ ماہی خاموشی سے چلتی بیڈ کی ایک سائڈ پہ آئی، کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ کیا آپ کو کوئی پسند تھی جو آپ کو نہیں ملی تو آپ نے شادی کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیا؟ ماہی نے غور سے شاذل کا چہرہ دیکھا۔ مجھے کبھی کوئی لڑکی پسند نہیں آئی، اگر آتی تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ اس سے شادی کرتا۔ شاذل مضبوط لہجے میں بولا، کیسے مطلب خاندان کی لڑکیاں تو آپ نے دیکھی نہیں کیونکہ وہ پردہ کرتی ہیں، اگر آپ کو خاندان سے باہر کی لڑکی پسند آتی تو وہ کیسے آپ سے ملتی؟ آپ کے یہاں تو خاندان سے یا ذات سے باہر شادیاں نہیں ہوتی نا؟ ماہی متجسس لہجے میں بولی، ہاں، پر اگر پسند آتی تو میں اس کو پا لیتا، کسی اور کے لیے چھوڑتا نہیں۔ شاذل سکون سے کہتا سیدھا لیٹ گیا، اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، باقی کی باتیں پھر ہوں گی۔ یہی کچھ کہنے والی تھی جب شاذل نے بھی اس کو خاموش کر دیا، جس پہ ماہی نے منہ بنا لیا۔ حریم بیوی، آپ کو درید شاہ ہال میں بلا رہے ہیں۔ حریم کتاب کی ورقردانی کرنے میں مصروف تھی جب ملازمہ نے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم آتے ہیں۔ حریم کتاب سائڈ پہ کرتی اچھے سے دوپٹہ پہن کر بولی، جی ٹھیک ہے۔ ملازمہ اتنا کہتی واپس چلی گئی۔ السلام علیکم درلا۔ حریم ہال میں آتی مسکرا کر سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، درید نے کہا تو وہ اس کے ساتھ والے صوفے پہ براجمان ہوئی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ حریم نے پوچھا۔ بنا کام کے بات نہیں ہو سکتی کیا؟ درید نے شرارت سے پوچھا۔ ہو سکتی ہے بالکل، یہاں ہم آپ سے ہی تو بات کرتے ہیں، سنجیدگی سے کہا۔ مجھے کوئی اور بات بھی کرنی تھی۔ درید اصل بات پہ آیا، جی کہیں۔ حریم فوراً متوجہ ہوئی۔ تابش کو جانتی ہو؟ درید نے پوچھا۔ آپ کی کزن؟ حریم نے جیسے تکا لگایا۔ ہاں وہی، درید نے پوچھا۔ ہم انہیں کیسے جان سکتے ہیں؟ حریم کی بات پہ درید نے اس کو گھورا۔ آپ کے کزن؟ تو ایسے کہا جیسے بہت اچھے سے جانتی ہو اسے۔
درید نے سر جھٹک کر کہا، ہمیں بس ان کا نام معلوم ہے کیونکہ وہ آپ کے کزن ہیں۔ حریم نے کندھے اچکا کر کہا، اماں سائیں سے خالہ جان نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، انہیں تم پسند ہو اور وہ تمہیں تابش کی دلہن بنانا چاہتی ہیں۔ درید کی بات کسی بم کی طرح اس کے سر پہ گری تھی۔ حریم کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی تھی۔ وہ بے یقین اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ درید کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کے تاثرات نوٹ کردہ درید سختی سے اپنے ہونٹوں کو بھینچ گیا۔ کیا تمہیں اعتراض ہے؟ درید نے اندازہ لگایا۔ جی بالکل ہمیں اعتراض ہے۔ حریم اپنی جگہ سے اٹھتی درید سے بولی۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ درید کی بات اسے پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ پر کیوں؟ تابش بہت اچھا لڑکا ہے، درید نے سمجھانا چاہا۔ ہمیں کوئی غرض نہیں کسی کے اچھے ہونے سے، ہمیں ابھی شادی نہیں کرنی۔ حریم کی آواز بھر آئی تھی، جس کو محسوس کر کے درید پریشان ہوا۔ تمہاری پڑھائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اسی لیے اس کے لیے تم پریشان نہ ہو۔ درید کو لگا شاید وہ ابھی پڑھنا چاہتی ہے، تبھی اس کو تسلی کروانے لگا۔ ہمیں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ حریم اتنا کہتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ پیچھے درید پریشانی سے اس کے عمل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کو اندازہ نہیں تھا حریم اتنا شدید قسم کا رد عمل دے گی۔ اپنے کمرے میں آ کر حریم اوندے منہ بیڈ پر لیٹ کے رو پڑی۔ ہمیں نہیں کرنی کسی سے شادی، وہ ہم سے ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ حریم ہچکی کے درمیان بڑبڑائی، تم آج پھر آ گئے؟ فجر نے دوسرے دن ارمان کو دیکھا تو اس کو حیرت ہوئی، کیونکہ وہ جب بھی آتا تھا 1 یا 2 ماہ بعد آتا تھا، وہ بھی یامان کے کام سے، اور آج اتنی جلدی اس کا آنا سمجھ نہیں آیا۔ یامین سے ملنے آیا تھا وہ، اس کے اسکول کی چھٹیاں ہیں نا؟ ارمان نے کہا۔ یامین گھر پہ نہیں، فجر نے بتایا۔ کہاں گیا ہے وہ؟ ارمان نے جاننا چاہا۔ تم سے مطلب؟ فجر نے اس کو گھورا۔ جی ظاہر سے ہے مطلب ہے، تبھی تو ملنے آیا ہوں اتنے دور سے۔ ارمان نے معصوم شکل بنائی۔ لگتا ہے یامان نے تمہیں کام سے نکال دیا ہے، ویلے ہو اب، تبھی یہاں وہاں گھومتے رہتے ہو۔ فجر نے تکا لگایا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میری جاب ہے، ارمان نے فخر سے بتایا۔ تو وہاں جاؤ، یہاں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ فجر نے اتنا کہہ کر دروازہ بند کرنا چاہا۔ میں ان سے ملنے آیا ہوں، آپ پلیز ان کو بلائیں، یامین کو۔ ارمان نے جلدی سے دروازے کے درمیان اپنا پیر رکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فجر ناگواری سے بولی۔ بدتمیزی کہاں، میں تو بس یامین کا پوچھ رہا تھا، وہ مجھے مس کر رہا ہوگا۔ ارمان نے دروازے کے درمیان اپنا پیر ہٹایا۔ وہ اجنبی لوگوں کو یاد نہیں کرتا، اس لیے تم جاؤ، دوبارہ یہاں مت آنا۔ فجر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ چلا جاؤں گا، پر اتنا تو بتا دیں یامین ہے کہاں؟ ارمان کی سوئی ایک ہی جگہ پہ اٹکی ہوئی تھی۔ عشاء کے پاس گیا ہے، فجر نے زج ہوتے بتایا۔ عشاء کون؟ ارمان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میری بہن، فجر نے دانت پیس کر بتایا۔ اوہ اچھا، میرے ذہن سے نکل گیا، آپ ان کا ایڈریس بتا دیں، میں لے کر آتا ہوں یامین کو۔ ارمان اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار کر بولا تھا۔ میں یامان سے کہوں گی تم بہت تنگ کرتے ہو، فجر نے اس کو دھمکی دی۔ تو ارمان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کب آپ کو تنگ کیا؟ ارمان نے احتجاجاً کہا۔ ابھی کیا کر رہے ہو؟ فجر نے جتایا۔ وہ 2 دن تک آ جائے گا، سن لیا، اب جاؤ۔ فجر نے جان چھڑانی چاہی۔ تو کیا آپ یہاں اکیلی ہوتی ہیں؟ ارمان نے دوسرا سوال کیا۔ اب اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو میں تمہارا یا اپنا سر دیوار پہ ماروں گی، فجر نے وارن کیا۔ میں جاتا ہوں، پھر آؤں گا۔ ارمان اس کی دھمکی پہ سٹ پٹایا۔ آروش تم سے بات ہو سکتی ہے؟ درید آروش کے کمرے کا دروازہ ناک کر کے اس سے بولا۔ حریم۔ آروش حریم کے کمرے میں آئی تو اس کو کھڑکی کے پاس اداس کھڑا پایا۔ جی۔ حریم نے اس کی طرف اپنا رخ کیا۔ تم روئی ہو؟ آروش نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھی تو فکر مند ہوئی۔ آپ ہی ہمیں شادی نہیں کرنی، آپ پلیز سب کو بتائیں۔ حریم آروش کے گلے لگتی روتے ہوئے اس سے بولی۔ پر کیوں؟ میں تو یہاں تمہیں بتانے آئی ہوں، تابش بہت اچھا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، سب سے بڑی بات اس کو لالا نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ آروش نے نرمی سے کہا تو حریم فوراً سے اس سے الگ ہوئی۔ ہمیں نہیں کرنی شادی، آپ سب زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم آپ پہ بوجھ ہیں تو بتا دیں، ہم چلے جائیں گے اپنے بابا کے یہاں۔ حریم اپنے آنسو صاف کر دی۔ آروش سے بولی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم ہم پہ بوجھ ہو؟ درید شاہ دروازے کے پاس کھڑا حریم سے بولا۔ تو ہم اور کیا سوچیں، یہ اچانک آپ سب کو ہماری شادی کا خیال کیسے آ گیا؟
حریم نے رخ موڑ کر کہا تو آروش نے درید کو دیکھ کر باہر جانا بہتر سمجھا، اسی لیے وہ چلی گئی۔ شادی تو ایک نہ ایک دن ہر لڑکی کی ہوتی ہے نا، اب جب تمہاری کرنا چاہتے ہیں تو تم کیوں اتنا اوور ریئیکٹ کر رہی ہو؟ درید نے کہا۔ ہم اوور ریئیکٹ نہیں کر رہے، حریم نے فوراً سے کہا۔ دیکھو حریم، تم ہم سب کو بہت عزیز ہو، تمہیں نہیں پتہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، شاید آروش سے بھی زیادہ۔ میں نے تمہارے لیے اگر شادی کا فیصلہ لیا ہے تو سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ درید اس کا رخ اپنی جانب کیے بولا، اگر آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو خود کیوں نہیں شادی کر لیتے ہم سے؟ حریم کی بات سن کر درید پھٹی پھٹی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جو آنکھوں میں امید کے جگنوں لیے اس کے وجیح چہرے پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ ارمان اسٹوڈیو آتا یمان سے بولا، جو آج اپنا نیو سانگ ریکارڈ کروانے آیا تھا۔ کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے؟ یمان اپنے گٹار کا جائزہ لیتے اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے دلاور سر نے حکم دیا تھا، ارمان نے وضاحت دی۔ کل تم کہاں تھے؟ یمان کے اچانک ایسے سوال پر ارمان چونک پڑا۔ میں یہیں تھا، ارمان نے گڑبڑا کر کہا۔ اسلام آباد میں تو نہیں تھے 2 دن سے؟ یمان نے سرسری لہجہ اپنایا۔ مجھے کہاں جانا ہے، یہیں ہوتا ہوں، ارمان نے جلدی سے کہا۔ تم بتانا نہیں چاہتے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ میں جانتا ہوں تم 2 دن سے کراچی تھے، کل رات اسلام آباد پہنچے ہو۔ یمان کی بات پہ ارمان نے اپنا سر جھکا لیا۔ سر وہ سب تیاریاں ہو گئی ہیں، میں چلتا ہوں، ریکارڈنگ کے بعد مجھے ضروری کام ہے بہت۔ یمان اس کی بات انسنی کرتا چلا گیا تو ارمان اس کے پیچھے گیا۔ سر یہ لائنز کچھ ایکسٹرا ہیں۔ یمان گٹار لے کر بیٹھا تو ایک لڑکی اس کے پاس آئی۔ یمان اس کے ہاتھ سے پیپر لے کر بس اتنا بولا اور گانا گانے کی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گٹار تھا۔ یمان گہری سانس اندر کھینچتا گٹار کے تاروں کو بکھیرنے لگا۔ گانا گانے کی شروعات اس نے کر دی تھی۔ ارمان جو یمان کے پیچھے آتا اس کی بات کرنے والا تھا، مگر یہاں یمان کو مصروف دیکھنا اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا یمان اس سے ناراض ہے بہت زیادہ، تبھی اس کی بات سنے بنا یہاں آ گیا تھا، ورنہ جب بھی اپنے کسی گانے کی ریکارڈنگ کرواتا تو اس کے ساتھ ضرور لے کر جاتا تھا۔ یمان کو وہ پل یاد آیا جب اچانک سے اس کا ٹکراؤ آروش سے ہوا تھا، اور اس نے جب پہلی بار آروش کی شہد آنکھوں کو دیکھا تھا، تب سے اس کو ایک نئے جذبے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ گانا ختم ہونے کے بعد یمان نے گٹار سائڈ پہ کر کے جانے والا تھا جب ارمان اس کے سامنے آ گیا۔ میں کراچی گیا تھا، یامین کی وجہ سے اس کی چھٹیاں ہیں تو سوچا تھا اس کو گھمانے پھرانے لے جاؤں گا، اس کا دل بہل جائے گا۔ ارمان نے ایک سانس میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میرے کراچی جانے کی سیٹ بک کرواؤ، یمان اس کی بات کے جواب میں جو بولا، ارمان کے لیے وہ ناقابل یقین تھا۔ سوری سر، میں کچھ سمجھا نہیں۔ ارمان کو لگا شاید اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہے، تبھی پوچھا۔ کراچی جاؤں گا میں، اور اس ویکنڈ میں اپنی بہنوں کے ساتھ ہی یہ ویکنڈ گزاروں گا۔ یمان اس کی حیرانگی بھانپتا بتانے لگا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں ابھی پہلی فلائٹ دیکھتا ہوں کب کی ہے۔ ارمان مسکراتا بولا تو یمان نے سر کو جنبش دینے میں اکتفا کیا۔ شازل فریش ہو کر باہر آیا تو ماہی ناشتہ لگا رہی تھی۔ شازل کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ واہ، تم تو اتنی جلدی اٹھ گئی اور ناشتے کا اہتمام بھی کر لیا، زبردست۔ شازل کرسی گھسیٹتا بیٹھ کر اس سے بولا۔ آپ کو اچھا لگا؟ ماہی نے خوشی سے پوچھا۔ بالکل، میں تو سوچ رہا تھا مجھے باہر سے کچھ لانا پڑے گا، شازل نے بتایا۔ میں فجر کے وقت اٹھی تھی، سارا گھر تو کل دیکھ لیا تھا، پھر کچن میں گئی، وہاں بس کچھ بریڈ، انڈے اور جوس کے ڈبے تھے تو میں نے آملیٹ بنا لیا۔ آپ کو جانے کیسے لگے؟ وہاں حویلی میں تو سب ہیوی ناشتہ کرتے ہیں نا سب، ماہی خود بھی بیٹھ کر بتانے لگی۔ وہاں تو ویسے دیسی گھی والے پراٹھے کھا کر مجھے اپنے وزن کی ٹینشن ہو گئی تھی، اوپر سے مکھن لسی، بس مجھے یہ سب کھانا ہضم نہیں ہوتا، شازل جھرجھری لے کر بولا۔ اچھا، پر یہ سب تو انسان کے لیے اچھی ہوتی ہیں، ماہی کو تعجب ہوا۔ ہوتی ہیں، پر مجھے عادت نہیں یہ سب کھانے کی۔ 7 سال کا تھا جب شہر میں بورڈنگ اسکول میں مجھے بھیج دیا گیا، اس کے بعد امریکہ گیا، شاید میں تب 16 یا 17 سال کا ہوں گا۔ اس کے بعد پھر جب پڑھائی کرنے کے بعد میں پاکستان آیا تو گاؤں میں ہونے والی چیز مجھے پریشان کرنے لگی۔ حویلی میں رہنے سے مجھے وحشت ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میں یہاں رہا تو مر جاؤں گا، تبھی میں نے اسلام آباد رہنے کو ترجیح دی۔ اب 2 سے 3 سال سے میں یہاں ہوں، میری اپنی پہچان ہے یہاں، مجھے ہر کوئی میرے نام سے جانتا ہے، کوئی سردار شہباز کا بیٹا سمجھ کر مجھے جھک کر سلام نہیں کرتا، نہ کوئی اپنے مطلب کے لیے میری چاپلوسی کرتا ہے۔ شازل آملیٹ کھاتا آرام سے اپنی زندگی کے بارے میں بتانے لگا۔
جیسے اپنے بارے میں نہیں کسی اور کا ذکر ہو رہا ہو۔ ماہی تو بس حیرانگی والے تاثرات چہرے پہ سجائے شاذل کا لاپرواہی والا انداز دیکھ رہی تھی۔ آپ 7 سال کی عمر سے اپنے ماں باپ سے اتنا دور رہے؟ ماہی حیرانگی سے نکل کر پوچھنے لگی۔ ہاں، کیونکہ ہم بچپن میں آروش سے بہت لڑائی کرتے تھے۔ ایک دفعہ میری وجہ سے آروش بیڈ سے گری، تب آروش 4 یا 5 سال کی ہوگی، تو بابا سائی نے مجھے بورڈنگ بھیج دیا۔ انہیں شک تھا کہیں میں دوبارہ یہ حرکت نہ کروں۔ شاذل ہنس کر بتانے لگا، تو آپ کو کبھی آروش سے جیلیسی نہیں ہوئی؟ ماہی متجسس ہوئی۔ کوئی بھائی اپنی بہنوں سے جلتا ہے؟ آروش میں سب حویلی والوں کی جان تھی، کیونکہ وہ شہباز شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بورڈنگ اسکول میں ویسے بھی مجھے جانا تھا، بس کچھ جلدی چلا گیا۔ شاذل نے بتایا، کافی عجیب اسٹوری ہے۔ مطلب آپ نے اپنے گھر سے شہر سے دور زندگی گزاری ہے۔ ماہی کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابا سائیں کسی سے ڈرتے تھے؟ اولاد کے سامنے ہر شخص کمزور ہو جاتا ہے۔ ان کو بھی خدشہ تھا کہ ان کے دشمن کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، اس وجہ سے انہوں نے ہمیں دور رکھا۔ آروش ڈرائیور کے ساتھ یا کسی ملازمہ کے ساتھ اسکول یا کہیں نہیں جاتی تھی۔ بابا سائیں خود اس کو اسکول چھوڑنے آتے جاتے تھے، پھر چھٹی کے 10 منٹ پہلے وہ وہاں پہنچ جاتے جہاں انہیں کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، آروش کے لیے وہ سب کچھ نظر انداز کر جاتے تھے۔ شاذل نے مزید بتایا، بیٹیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں، پر شہباز شاہ جس شخصیت کے مالک ہیں، اتنے سخت گیر قسم کے، ان کا برتاؤ اپنی بیٹی کے لیے اتنا نرم دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر ایسے مرد کو بیٹیوں کی خواہش ہوتی ہے۔ ماہی نے اپنے دل میں موجود بات کی۔ میرے بابا سائیں جیسے بھی ہیں، انہیں چاہ شروع سے ہی بیٹی کی تھی۔ اماں سائیں بتاتی ہیں، بابا سائیں میری اور لالا کی پیدائش کے وقت اتنا خوش نہیں تھے جتنے آروش کی پیدائش پہ ہوئے تھے۔ شاذل ماہی کو بتاتا جوس کا گلاس پینے لگا۔ انہیں آروش سے اتنا پیار ہے، تبھی وہ اس کی شادی نہیں کرواتے۔ ماہی کی بات پہ شاذل کی گرفت گلاس پہ مضبوط ہوئی تھی۔ ماہی، تمہیں کچھ نہیں پتہ، اسی لیے ایسی باتیں مت کیا کرو میرے سامنے۔ شاذل خود پہ ضبط کیے بولا، میں نے بس ایک بات کہی، سوری اگر آپ کو برا لگا ہو تو۔ ماہی نے شرمندگی سے کہا، آئندہ احتیاط کیا کرو، اور پلیز ایسی بات آروش کے سامنے مت کرنا۔ شاذل نے کہا، جی۔ ماہی نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، حریم پاگل مت بنو۔ درید اپنے غصے پہ قابو پاتا اس سے بولا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دے۔ ہم نے کچھ غلط نہیں کہا۔ حریم نے سر جھکائے کہا، حریم میرے صبر کا امتحان مت لو۔ درید نے سخت لہجے میں کہا، آپ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں آپ سے محبت ہے اور ہم آپ کے علاوہ۔ چٹاخ! حریم کی بات بیچ میں رہ گئی جب درید نے زوردار تھپڑ اس کے گال پہ مارا، جس سے وہ اوندے منہ بیڈ پر گری۔ تم! کچھ سخت کہتا کہتا رک گیا۔ ایک غصے بھری نظر وہ زاروں قطار روتی حریم پہ ڈالتا، ٹھا کی آواز سے دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ ہم آپ کے بنا مر جائیں گے، حریم نم لہجے میں کہتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لالا کیا ہوا؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ آروش نے درید کو غصے سے باہر جاتا دیکھا تو اس کے پاس آئی۔ اگر میں یہاں رہا تو مجھ سے کچھ برا ہو جائے گا۔ درید ہاتھوں کی مٹھیاں بھینج کر بولا، ہوا کیا ہے؟ آپ تو حریم کے پاس تھے نا؟ آروش نے اس کو اتنا غصے میں دیکھا تو فکر مند ہوئی۔ حریم کو سمجھاؤ آروش، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ درید دانت پہ دانت جمائے بولا، لالا یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آروش کو درید کی بات پسند نہیں آئی۔ شادی کرنا چاہتی ہے وہ مجھ سے، سمجھ نہیں آ رہا یہ خرافات اس کے دماغ میں لایا کون ہے؟ درید کی بات پہ آروش کا ہاتھ بے ساختہ اپنے منہ پہ پڑا تھا۔ حریم نے ایسا خود کہا؟ آروش نے بے یقینی نظروں سے درید کو دیکھ کر بولی، ہاں، نہ اس نے میری عمر کا لحاظ کیا اور نہ ہمارے درمیان موجود رشتے کا۔ درید سخت خائف معلوم ہو رہا تھا، حویلی میں یہ بات سب کو پتہ چل گئی تو لوگ بہت باتیں بنائیں گے۔ آروش نے کہا، جانتا ہوں، اسی لیے اماں سائیں کو کہتا ہوں وہ اسی جمعے حریم کا نکاح کروائیں۔ درید پتھریلے لہجے میں اپنا منصوبہ بتانے لگا۔ آروش کو بے اختیار حریم پہ ترس آیا۔